الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر بھولے ہوئے سجدے ہوں یا تشہد کی قضا ہو تو اس میں بدن کو اتنا ڈھانپنا لازمی ہے جتنا نماز کے وقت ڈھانپنا لازمی ہوا کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو اتنا ڈھانپنا لازمی ہے جتنا نماز کے وقت لازمی ہوا کرتا ہے۔ لیکن سجدہ سہو میں بہتر تو ہے کہ نماز کے طریقے پر ڈھانپا ہوا ہو، لیکن ڈھانپا ہوا نہ بھی ہو تو سجدہ سہو میں بغیر ڈھانپے ہوئے بھی چل جائے گا۔ سجدہ سہو میں اتنی پابندی نہیں ہے۔ بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کی قضا کر رہا ہے تو اس وقت نماز کی طرح بدن ڈھپا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی شرمگاہ کھلی رکھ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز یقیناً باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے شرمگاہ کھلی رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس نے اگر مسئلہ جاننے میں کوتاہی کی ہوئی ہے تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کی نماز بھی باطل ہے، کیوں مسئلہ نہیں سیکھا ہے، اسے اس کی نماز بھی باطل ہوگی۔ اگر نماز کے دوران یا نماز کے بعد پتہ چلے کہ شرمگاہ نماز کے دوران کھلی ہوئی تھی تو نماز مکمل کر لی ہے تو نماز صحیح ہے، آئندہ کے لیے نماز میں ڈھانپے۔ لیکن اگر نماز کے دوران ہی پتہ چل جائے کہ شرمگاہ کھلی ہوئی ہے تو اپنی نماز کو روک دے، جتنی پڑھی ہے صحیح ہے، اب کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے شرمگاہ ڈھک جائے، پھر نماز کو آگے بڑھائے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے، مثلا کوئی کپڑا لے کے برابر سے یا آگے پیچھے ہٹ کے، کیونکہ نماز کے دوران آگے تھوڑا چلنے، پیچھے ہٹنے، دائیں طرف چلنے، بائیں طرف قبلے سے منحرف ہوئے بغیر چلے پھرے، اور اس سے کوئی کپڑا ایسا لے کر کے ڈھانک سکتا ہے، نماز پوری کر سکتا ہے، تو اس کی پچھلی جو پڑھی ہوئی آدھی نماز ہے وہ صحیح تھی، اگرچہ کہ شرمگاہ ظاہر تھی لیکن اس کے باوجود وہ نماز صحیح تھی۔ اب آئندہ کے ڈھانک کر کے دوران نماز سے نماز صحیح کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی چیز دستیاب نہیں ہے یا ڈھانک نہیں سکتا کسی طرح، پھر تو نماز آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا، نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر ڈھانک سکتا ہے تو کسی طرح بھی ڈھانکے۔ گھاس پھوس اور درخت کے پتوں سے شرمگاہ اور بدن کو ڈھانپ کر کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر پوری شرمگاہ کو اور عورت کا اپنا لباس جتنا ہوا کرتا اتنا پتوں سے اور گھاس پھوس سے ڈھکا ہوا ہے تو نماز اس میں بھی صحیح ہے، لیکن اگر صحیح قسم کا لباس ملتا ہے تو پتے اور گھاس پھوس سے انسان نماز نہ پڑھے تو بہتر ہے، لیکن پتوں اور گھاس پھوس کے ذریعے سے بھی بدن اور لباس اور شرمگاہ ڈھانپ لیتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی انسان کی ایسی مجبوری آ گئی جس مجبوری کی وجہ سے اس کو نہ کوئی کپڑا مل رہا ہے، نہ گھاس پھوس اور پتے مل رہے ہیں، اور کوئی چیز دستیاب نہیں ہے شرمگاہ کو ڈھانکنے کے لیے، تو پھر اپنے شرمگاہ کو چھپانے میں شرمگاہ پر مٹی یا گارا لیپ دے یا کائی لیپ دے، جس سے شرمگاہ کی
کھال کا رنگ نظر نہ آئے، کھال کا رنگ چھپ جائے تو اس سے بھی فی الحال گزارا کرے، لیکن شرمگاہ کے ڈھانکنے میں ایک تو شرمگاہ کے رنگ کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، دوسرا اس کے شیپ کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، شیپ یعنی اس کی شکل کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی گارا پوتا کر کے آدھی شرمگاہ ڈھکی ہے، کیونکہ رنگ ابھی فی الحال چھپا ہے، لیکن شیپ تو نہیں چھپتا اس میں، شیپ چونکہ ظاہر ہے اس لیے اس میں نماز ابھی تک تو نہیں ہوگی، مگر یہ کہ وہ حالت آ جائے کہ جب انسان کو برہنہ نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اس میں بھی گارا پوتے اور مٹی مل دینے سے وہ نماز صحیح نہیں ہوتی، خالی کھال کا رنگ چھپ جایا کرتا ہے۔ اور شرمگاہ کو چھپانے میں دو چیزیں ضروری ہیں، کھال کا رنگ اور شرمگاہ کی شکل اور اس کی شیپ بھی چھپانا ضروری ہوا کرتا ہے، تب جا کے پردہ کہلاتا ہے شرمگاہ کا۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی چیز دستیاب نہیں ہو رہی، نہ کپڑا، نہ گھاس پھوس، نہ مٹی، نہ کائے، کچھ بھی دستیاب نہیں، تو اس وقت وہ اگر مایوس نہیں ہے کہ مجھے آخر وقت تک کوئی چیز مل جائے گی جس سے میں شرمگاہ کو ڈھانکوں، تو اس پر احتیاط واجب کی بنیاد پر آخر وقت تک انتظار کرنا لازمی ہے۔ انتظار کرنے کے بعد آخر وقت میں کوئی چیز نہ ملے تو برہنہ ہی نماز پڑھ لے، اور اگر آخر وقت تک کوئی چیز مل گئی تو اس کو استعمال کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص مایوس ہے اور اس کو مایوسی اس درجے کہ اس کو یقین یا اطمینان ہے کہ کوئی چیز اب ملنے والی نہیں ہے، تو اول وقت میں بھی وہ برہنہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وقت کے اندر نماز پڑھنے کے بعد کوئی چیز دستیاب ہو گئی، کوئی چیز مل گئی، تو ایسی صورت میں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آغا سیستانی نے جو ہے ایک خصوصی رعایت بتائی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مایوس تھا اور مایوس ہو کے بڑی مشکل سے تو برہنہ نماز پڑھی ہے اس نے بھی، پھر دوبارہ جو ہے نماز پڑھنے کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ اگر عذر برطرف بھی ہو جائے، اول وقت نماز پڑھنے کے بعد وقت کے دوران اگر عذر برطرف بھی ہو جاتا ہے تو بھی دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی اسی نماز پر اکتفا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ نماز کی بعض حالتوں میں ان کی شرمگاہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن بعض حالتوں میں شرمگاہ نظر آتی ہے۔ نماز کے دوران ہی بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شرمگاہ نظر آتی، جیسے کھڑے ہیں تو شرمگاہ نظر نہیں آ رہی، لیکن رکوع میں جاتے تو شرمگاہ نظر آ رہی ہے، ایسے یا سجدے میں جاتے تو سجدے شرمگاہ نظر آتی ہے مثلا۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ بہتر تو ہے کہ ایسے لباس پہنے ہی نہیں، ایسا لباس پہن کے جو ہر حالت میں محفوظ رہے نہیں، لیکن ایسی حالت میں ایسے ہی کپڑا ہے اس کے پاس تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں تو شرمگاہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے صحیح ہے، لیکن جس حالت میں شرمگاہ نظر آئی اس سے پہلے کہ شرمگاہ نظر آئے
وہ اس کو اس حالت میں ڈھانپ لیتا ہے، چاہے وہ اپنے اعضائے بدن ہی سے ڈھانپ لے تو بھی کفایت کرے گا۔ یعنی فرض کریں کہ رکوع کی حالت میں نظر آتی، اپنے ہاتھ سے رکوع کی حالت میں شرمگاہ کو ڈھانک لیتا اتنا کہ جو رکوع کی حالت میں نظر نہ آئے تو بھی کفایت کرتا ہے۔ ضروری نہیں کپڑے سے ڈھانپے، اپنے ہاتھ سے بھی ڈھانپ لے تو بھی کفایت کرے گا۔ اسی طرح سجدے میں نظر آتی تو جتنا جو ہے وہ چل سکتا تھا کام چلایا اس نے، لیکن سجدے کی حالت میں جب نظر آ رہی تو وہ اپنے اعضائے بدن سے یا کسی اور طریقے سے کہ جس سے اس کی شرمگاہ ڈھک جائے سجدے کی حالت میں بھی، وہ کام کرے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کی شرمگاہ نظر آنا بند ہو جائے اور ناظر محترم سے محفوظ رہ جائے، تو اس وقت اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ مثلا سجدے کی حالت میں گیا اور وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس شرمگاہ کے حصے کو چھپانا چاہتا ہے تو سجدہ ناقص ہو جاتا ہے، لیکن سجدے میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے تو کیا کرے؟ تو اسی صورت میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر بھی رکھنا اور شرمگاہ بھی چھپانی نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے تو مثلاً اس میں آسیستانی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ سجدہ کرے بیٹھے بیٹھے، تو بیٹھے بیٹھے سجدہ کرے گا تو اس کو شرمگاہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ شرمگاہ دونوں ران کے درمیان چھپ جاتی ہے پھر، اس لیے جو ہے یا مثلا دیوار سے چھپا لے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے دیوار میں نظر آئے لیکن دیوار کے سہارے سے چھپ جاتی ہے، تو اس طرح چھپائے کہ دیوار کے سہارے چھپ جائے، کسی کو نظر نہ آئے۔ بہرحال کوئی ایسا ذریعہ انتخاب کرے کہ سجدہ بھی مکمل ہو جائے اور کسی بھی ذریعے سے شرمگاہ بھی نظر نہ آئے، تو ایسی صورت میں نماز اس کی صحیح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی طرف سے پوری جد و جہد کرے گا کہ کوئی بھی چیز ناقص نہ ہو جائے، نہ شرمگاہ کو چھپانے میں کوئی کوتاہی ہو، نہ سجدے کے 7 اعضاء کو زمین پر رکھنے میں کوئی کوتاہی ہو۔ اس طرف سے 7 اعضاء کو بھی زمین پر رکھنا ہے اور دوسری طرف سے شرمگاہ کو بھی کسی طریقے سے چھپانا ہے۔ یہ دونوں عمل اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہونا چاہیے، کہیں پر کسی میں بھی کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ بالکل سیم کیس ایسا ہے کہ اگر ہم ایک سمت میں کھڑے رہتے ہیں یا ایک حالت میں کھڑے رہتے ہیں تو شرمگاہ نظر نہیں آتی، دوسری حالت میں جاتے ہیں تو شرمگاہ نظر آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ہی حالت میں جہاں پر شرمگاہ نظر نہیں آتی ہے اس حالت میں سارے کام انجام دیں گے۔ مثلا کھڑے ہو کر کے شرمگاہ نظر نہیں آتی، لیکن رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے تو شرمگاہ نظر آتی ہے، تو ہم کھڑے کھڑے رکوع کریں گے، کھڑے کھڑے سجدہ انجام دیں گے تاکہ شرمگاہ نظر نہیں آئے۔ کھڑے کھڑے جو ہے رکوع انجام دیں، تھوڑا سر جھکا کے، اور سجدے میں تھوڑا اور سر جھکا کے تاکہ شرمگاہ سے بھی بچ جائے اور سجدہ و رکوع بھی باطل نہ ہو جائے، شرمگاہ جو ہے اس کو بھی چھپانا حاصل ہو جائے اور جو ہے وہ بھی بچ جائے۔ اسی طریقے سے کچھ سمت ایسی ہوتی ہے کہ باہر سے دیکھنے والے کو اگر کھڑا ہوتے ہیں تو شرمگاہ نظر آتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں تو شرمگاہ نظر نہیں آتی۔ وہ جو چھت پر سے دیکھ رہا ہے اس کو چھت پر سے جو ہے کھڑے ہوں تو نظر آتی ہے شرمگاہ،
اگر بیٹھ جاتے ہیں تو چھت پر سے شرمگاہ نظر نہیں آتی، تو ہمیں ساری نماز بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑے گی تاکہ شرمگاہ کسی حالت میں بھی نظر نہ آئے۔ یہ جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے چھت پر سے وہ دیکھ رہا ہے، اگر ہم کھڑے ہوتے تو نظر آتی شرمگاہ، اگر بیٹھ جاتے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، بالکل پورا جسم اس سے چھپ جاتا ہے، درمیان میں دیوار آ جاتی ہے مطلب۔ تو پھر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں گے تاکہ شرمگاہ نظر نہ آئے۔ اسی طرح اس اسٹائل کو دیکھیں کہ اگر ہم جو ہے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹائل سے کھڑے ہونے سے نظر نہیں آتی، دوسرے اسٹائل سے کھڑے ہوتے تو نظر آتی ہے، اسٹائل سے کھڑے کھڑے ہونے میں بھی جو ہے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو جس اسٹائل سے نظر نہیں آ رہی اس اسٹائل پر کھڑے ہوں گے، جس اسٹائل پر جو نظر آ رہی اس اسٹائل سے نہیں کھڑے ہوں گے۔ مثلا ایک پیر ویسے بھی جو ہے وہ مستحب ہے کہ الٹے پیر پر زور دے کے انسان کھڑے رہے، زیادہ زور جو ہے سیدھا پیر پر نہ ہو بلکہ الٹے پیر پر زور ہو، مستحب ہے ایسے بھی۔ تو یہاں پر اگر الٹے پیر پر زور دے کے کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، سیدھے پیر پر زور دے کے کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نظر آنے لگتا ہے نہیں۔ تو پھر الٹے پیر پر زور دے کر کھڑا ہونا، اس اسٹائل سے کھڑا ہونا ہے کہ نظر نہ آئے۔ یہ برعکس ہو جاتا ہے، الٹے پیر پر زور دیتے تو شرمگاہ نظر آتی، اور جو ہے سیدھے پیر پر زور دیتے تو شرمگاہ نظر نہیں آتی۔ تو جہاں نظر نہیں آتی چاہے مستحب چھوٹ بھی رہا ہو، جہاں نظر نہیں آتی اس کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ شرمگاہ کو ڈھانپنا واجب ہے۔ یعنی کوئی بھی صورتحال میں جو صورتحال شرمگاہ کو چھپانے اور محفوظ کرنے میں جس راستے کو بھی اختیار کرنا پڑے اس راستے کو اختیار کرنا، کوئی بھی طریقہ کار وہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے شرمگاہ کسی طریقے سے چھپ جائے۔ مثلا ایک اور اسٹائل آپ کے سامنے پیش کیا، وہ یہ کہ سامنے جو دیکھ رہا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ہم کیا کریں گے، اسی کے سامنے ایک ایسا شیشہ لگا دیں گے کہ سورج کی روشنی اس کی آنکھ کو چوندیا دیتی ہے، اس کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں سکتا وہ، تو وہ سورج کی روشنی اس کے اوپر ماریں گے تاکہ جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ نہیں، وہ ایسا اسٹائل اختیار کیا کہ جس کے نتیجے میں سورج کی روشنی اس کی آنکھ پر پڑ رہی وہ دیکھ ہی نہیں سک رہے، اندھا ہو گیا ایک دم۔ تو وہ اسٹائل اختیار کریں گے، کچھ بھی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ شرمگاہ کو محفوظ رکھ کے نماز کو انجام دیا جا سکے۔ بس خلاصہ ہے کہ ساری جد و جہد اس بات پر ہے کہ انسان کو جو واجب، شرمگاہ مرد ہو یا عورت ہو، اتنی ڈھانکنا جو واجب ہے وہ پوری کوشش کرنا ہے اس پورے حصے کو ڈھانپے تاکہ جو ہے نماز کو شرمگاہ کے ڈھانکنے کے ساتھ انجام دیے۔ مگر یہ کہ کوئی مجبوری، کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے انسان چھپ کر کمرے میں برہنہ ہو کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ آخری مجبوری کی بنیاد پر اس کی بھی شریعت نے اجازت دی، اور کسی طریقے سے شارع مقدس یہ نہیں چاہتا کہ نماز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اور وہ کمال معنوی جو نماز کے ذریعے سے حاصل ہوا کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کمال معنوی ہر شخص میں پیدا ہو۔ وہ کمال معنوی نماز کے ذریعے سے جو حاصل ہوتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ چاہے یہ بات بھی ایک بہت اہم ہے کہ پروردگار عالم نے مرد کے لیے بھی فردن کمال معنوی کو چاہا ہے کہ وہ انسان اپنی روحی تکامل کے مراحل کو طے کرتا رہے۔ مرد میں بھی یہ ہے اور عورت میں بھی یہ ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کو مرد کی نسبت سے اس مسئلے میں کمتر یا پیچھے سمجھا گیا یا کم رتبہ دیا گیا، نہیں، عورت کو بھی وہی مقام دیا گیا کہ عورت بھی اپنے کمال معنوی کے درجات کو طے کر کے بلندی اعلیٰ کو حاصل کر سکتی ہے۔
اس کے لیے بھی وہی زمینہ رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت پست ہے، نہیں، اس کو بھی اللہ نے وہی کمال معنوی حاصل کرنے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ اور نماز تکرار نہیں ہے، نماز بلندی نفس اور انسان کے تکامل نفس کو تدریجاً اوپر لے جاتا ہے۔ یہ کوئی تکرار عند العقلاء کبھی ہوا کرتا وہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے نفس کو تدریجاً نماز آہستہ آہستہ معنوی مقامات کو اس کی گہرائی کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے بلند مقامات کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ۔ نہیں، پھر بھی بنائے نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کی شرائط میں سے کہ لباس ادا کرے۔